أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کا آئینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جو شخص دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے وہ اس ساری مخلوقات پر غور کرے اور دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو دکھائی بھی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو سمجھ بھی آ سکتے ہیں۔ آپ سورج کو دیکھیں، جب یہ صبح طلوع ہوتا ہے تو ایک آنکھ سے پوری کائنات کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سورج اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اور میرا خالق وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو کیوں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ سورج بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی۔ پانی جب چلتا ہے، رواں دواں ہوتا ہے، تو یہ پانی شور مچا کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہو کر اس روانی کے ساتھ چل رہا ہوں کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ جب میں سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہوں تو کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سیلاب اور یہ پانی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا خالق اور میرا مالک اور میرا پروردگار وہ ایسا عظیم ہے، جب وہ اقدام کرتا ہے، جب وہ آگے بڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ شیر کو دیکھ لیجئے، جب وہ کسی جانور پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی مجال نہیں کہ اس سے نکل سکے۔ تو یہ شیر چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا خالق اور میرا مالک وہ ایسی ذات ہے، جب پکڑنے پہ آ جائے اور وہ پکڑ لے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو ساری کائنات پر آپ غور کریں، ایک ایک چیز، کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ آئینہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو سمجھنے کا اور اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب پکڑنے والے ہیں تو اس دنیا میں کتنے ظالم ہیں، کتنے جابر ہیں اور کتنے ایسے عجیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں آج انسانیت کی جس قدر تذلیل ہو رہی ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو اس کا آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ دنیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، یہ تو ایک کھیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے درخت کو اگنے کی اجازت دے دی، البتہ یہ اعلان فرما دیا جو پھل آور اچھے اور صالح درخت ہیں یہ باقی رہیں گے، ان کو دوام ملے گا، اور ان کی عزت افزائی کے لیے جو جھاڑیاں ہیں اور کانٹے دار درخت ہیں ان کو کاٹ کر ایک طرف کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مستقل جو بندوبست ہے وہ آخرت میں اور جنت کی صورت میں انسان کو ملے گا۔ یہ تو دارالامتحان ہے۔ اب انسان کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ان حالات میں تھوڑا سا آپ توجہ کریں۔ فرمائے ایک انسان وہ ہے جو اللہ اللہ تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف کوئی بھی نہیں، اپنی خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے، دنیا کے مفادات سامنے آئے اللہ کا خوف ایک طرف، وہ دنیا کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ایک قسم انسان کی یہ ہے، اور دوسری قسم کا انسان وہ ہے فرمائے جس کے دل میں اللہ کا خوف تو رہتا ہے لیکن صرف 3 مواقع ایسے، 3 صورتیں ایسی سامنے آتی ہیں جب انسان اللہ کے خوف کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ فرمایا ایک وقت وہ جب کسی دوست کا معاملہ آتا ہے، جان پہچان والے کا معاملہ آتا ہے
تو وہ جانبداری کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے۔ میرا دوست بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرا رشتہ دار بچ جائے، بس اس کے لیے وہ اپنے ایمان کو اور اپنے خوف کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اور دوسرے، جب کوئی طمع اور لالچ، دنیاوی حرص کا کوئی معاملہ آتا ہے، یہاں سے مجھے یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، تو اس وقت بھی وہ اللہ کے خوف کو دل سے نکال کر دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آگے قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسری قسم کا شخص وہ ہے، فرمایا جب انا کا مسئلہ آتا ہے، یہ میں بڑی عجیب چیز ہے، میں انسان کرتا ہے، جب میں آتی ہے تو اس وقت بھی انسان اکڑ جاتا ہے، اللہ کے خوف کو بھول جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے۔ فرمایا یہ شخص جتنی بھی اللہ اللہ کرتا رہے، فرمایا اس کے اللہ اللہ کرنے کا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل تو پہچان اس وقت ہوتی ہے جب میں آ جائے تو انسان اپنی میں کو اللہ کی ذات کے لیے چھوڑ دے، اپنے رشتہ داروں کو، اعزا اقربا کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے۔ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے، میں تو اللہ کی مرضی کے پیچھے چلوں گا، اپنے بھائی کی خاطر، اپنے دوست کی خاطر میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ لالچ اور طمع، یہ دنیا، حرص، فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جب یہ سامنے آئے تو انسان دیکھے میرا اللہ کس چیز پر راضی ہے، اس دولت اور اس مال کے ملنے پر یا نہ ملنے پر۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو مجھے ایک ٹیڈی پیسے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری قسم کا انسان ہے۔ اور تیسری قسم کا انسان وہ ہے، فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اس قدر غالب ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اس کو ذرا برابر بھی خیال نہیں۔ اس کے لیے تھوڑے تھوڑے چند نمونے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ملکہ نور جہاں مغلیہ خاندان کی بہت بڑی خاتون گزری ہے اور بہت بڑا نام ہے۔ آپ جائیں شاہی اپنا بادشاہی مسجد کے قریب جو مغلیہ خاندان کے علامات اور نشانیاں ہیں وہاں جا کر کے دیکھیں۔ نور جہاں بہت بڑی خاتون تھی، اس کا شوہر بادشاہ تھا، متحدہ ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت ایک رافضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی بک دی اور بادشاہ نے اس کو سن لیا۔ اب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو سزا دوں گا۔ اب نور جہاں کا تعلق ایران سے تھا اور وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط جملے بول رہا تھا اس کا تعلق بھی وہاں سے تھا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تو نور جہاں بیگم تھی، بیوی تھی اور بڑی محبت تھی، بڑا گہرا تعلق تھا، تو بیوی نے سفارش کر دی، بادشاہ سلامت اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو وہیں ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا جان دادم ایمان نہ دادم، میں نے تمہیں اپنی جان دی ہے، اپنا ایمان تمہیں نہیں دیا۔ یہ جملہ بولا، میں نے اپنی جان تو تمہیں دی ہے، تم میری جان ہو، سب کچھ قربان، سب کچھ حاضر، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے گی تمہاری بات بھی نہیں سنوں گا، ایک طرف کر دی۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ بادشاہ نے اس ظالم کو جو گنگناتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے اپنی عمر سے بھی اس لیے نفرت ہے کہ میری عمر میں عمر کا نام آتا ہے، نعوذ باللہ، یہ جملہ بول رہا تھا وہ، تو تیل کا کڑھایا گرم کرایا اور اس کے اندر اس کو ڈال دیا اور چند ہی لمحوں میں وہ کباب بن گیا۔ فرمایا یہ سزا ہے جو حضرت عمر کے بارے میں اس طرح جملہ بولے، کسی کی بات نہیں سنی۔ اور ایک دوسرا واقعہ، ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری کر لی، مشہور واقعہ ہے۔ جب چوری ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود قاضی شریح کی عدالت میں جا کر درخواست کی کہ میری زرہ چوری ہو گئی۔ چنانچہ قاضی نے دونوں کو بلایا، اس یہودی کو بھی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو گرمی کی شدت تھی، ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔
قاضی شریح جب اپنی کرسی عدالت پر بیٹھے تو امیر المومنین کو حکم دیا، علی تم بھی دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ جہاں یہودی کھڑا ہے، یہودی دھوپ میں کھڑا ہے اور آپ سائے میں، اس کی اجازت نہیں، ایک حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدعی تھے، قاضی شریح نے فرمایا گواہ پیش کرو، تو گواہ نے ایک بیٹا پیش کیا اور ایک غلام پیش کیا۔ قاضی شریح نے وہاں اعلان کیا، امیر المومنین، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی شریعت میں قبول نہیں، مولا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں، لہذا تمہارے دونوں گواہ مسترد، اور کوئی گواہ ہیں تو پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ میں یہودی کو دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ زرہ یہودی کو مل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر تلوار میان سے نکالی اور اس کو فضا میں لہرا کر فرمایا، قاضی صاحب آج اگر تم عدالت میں بیٹھ کر شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتے اور میری جانبداری کرتے تو میں یہ طے کر کے آیا تھا کہ تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، بے شک مجھے زرہ نہیں ملی، لیکن چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، لہذا میں تمہیں امیر المومنین ہو کر شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کیا۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ ایک یہودی مقابلے میں ہے اور ایک طرف امیر المومنین عام آدمی نہیں، قاضی شریح نے فیصلہ کیا اور ایسا تاریخی فیصلہ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور اگلے ہی لمحے میں وہ یہودی مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ نے اس کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہے حق اور یہ ہے عدل۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، صحت دے کر بھی، بیماری دے کر کے بھی، خوف دے کر بھی، امن دے کر کے بھی، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ہم دلوں کو قرار اور سکون دینا چاہتے ہیں، اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر، سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جب شعور سنبھالا تو شعوری جملہ جو سب سے پہلے حضرت آدم کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب جنت میں جائے گی، قرآن پاک میں آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، لمبی تفصیل ہے، آخر میں فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اولاد آدم جنت میں داخل ہوگی تو الحمدللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ حضرت آدم جنت میں تھے، جنت سے آئے تھے، اور جب جنت میں تھے تب بھی الحمدللہ، اور جب جنت میں جائیں گے تب بھی الحمدللہ۔ فرمایا کہ ایک شخص اگر قسم اٹھا لے میری بیوی کو طلاق ہے اگر میں نے اللہ کی ساری تعریف نہ کی، فرمایا وہ صرف الحمدللہ کہہ دے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف آ جاتی ہے۔ کوئی اور منت مان لی اس نے، میں اللہ تعالیٰ کی تمام حمد کروں گا، فرمایا الحمدللہ میں اللہ کی ساری حمد ہے، اور پھر الحمدللہ میں لفظ اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، فرمایا لفظ اللہ میں اتنا نور ہے جب انسان زبان سے اللہ کہتا ہے تو آسمان سے نور بارش کی طرح برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس سے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون قلب یہ عطا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے، ہر آیت میں، وہ ہے سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ اچھا، اس صورت میں 40 مرتبہ لفظ اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بڑی عجیب عجیب حکمتیں اور نقطے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں،
اور اس کا نصف بنتا ہے 57۔ 57 صورتیں جب مکمل ہوتی ہیں تو 98ویں سورت جو ہے وہ سورہ مجادلہ ہے۔ اب جب نصف قرآن سورت کے اعتبار سے مکمل ہوا تو اگلے نصف کو شروع کرتے ہی جو پہلی سورت اللہ نے ذکر فرمائی اس کے ہر لفظ، ہر آیت میں لفظ اللہ کو ذکر کر دیا، اور جب پوری سورت کوئی پڑھتا ہے تو 40 مرتبہ لفظ اللہ اس کی زبان پر آتا ہے۔ تو 40 کا عدد فرمائے یہ انسان کے دل کو بدلنے کے لیے بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ 40 کا عدد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بھی ایک مقدار متعین اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار متعین کر دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرتے رہیں۔ ذکر کثیر اس کی بھی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو اپنے شیخ سے اور اپنے پیر صاحب سے پوچھ کر کہ میں نے کتنا ذکر کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہر چیز کی ایک مقدار اللہ نے متعین کر دی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں 40 مرتبہ لفظ اللہ جب زبان پر آتا ہے، فرمائے انسان جب اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اگلا آدھا حصہ جو ہے، یعنی آگے جو 57 صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں انسان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ آدھا قرآن میں نے پڑھ لیا، اب اگلا آدھا قرآن، اس کا بنیادی سبق اور پیغام یہ ہے کہ ہر کام میں اور ہر عمل میں اللہ کا لفظ میری زبان پر ضرور ہونا چاہیے، اللہ کے بغیر کوئی کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اور 40 مرتبہ جب انسان اللہ 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 کر لیتا ہے تو فرمایا اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، جیسے انسان ماں کے پیٹ میں جب جاتا ہے تو ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدلتی ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش 40 دن کے بعد یہ کیفیت بدلتی ہے۔ تو 40 کا عدد بڑا عجیب اثر ہے، عجیب عدد ہے۔ فرمائے جو 40 نمازیں باجماعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ 2 پروانے اس کو عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور ایک جہنم سے بری ہونے کا۔ ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا اور ایسا شخص منافق بھی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر، تو 40 کا عدد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، 40 راتیں وہاں گزاری، فتم میقات 40 لیلہ، 40 راتیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ 40 کا عدد کثرت سے ملتا ہے، اس لیے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی وہ بھی کہتے ہیں چلہ لگاؤ، اور صوفیاء کرام جو اللہ والے بزرگ پہلے گزرے ہیں ان کے ہاں بھی یہ چلہ کشی عام ہوا کرتی تھی۔ 40 دن، 40 کا عدد، اس میں بڑی تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی ہے۔ 40 کا عدد، تو 40 مرتبہ لفظ اللہ کہنے سے انسان کی روحانیت اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ذرا کبھی سوچ کر سمجھ کر کہ میں 40 مرتبہ سورہ مجادلہ میں اللہ کا ذکر کروں گا اور پوری آیت آپ پڑھیں۔ بلکہ ایک اللہ والے نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت میں ایسا نصیب ہوتا ہے کہ اس کے سارے فضائل اور برکات انسان کو مل جاتے ہیں۔ ایک ذکر یہ ہے کہ میں الگ بیٹھ کر اللہ 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 کروں، اور ایک یہ ہے میں تلاوت شروع کر دوں۔ اور ہر دوسری تیسری آیت میں قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کی 3 قسمیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ فرمایا ایک صورت تو یہی مجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اور دوسری قسم کی وہ صورتیں ہیں جن کی ہر تیسری آیت میں اللہ کا اسم مبارک ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں 6 یا 7ویں آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ تو ہر آیت میں، دوسری تیسری آیت میں، 6 7ویں آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ تو قرآن پاک کو جہاں سے بھی پڑھیں گے آپ، اللہ کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نور بھی ملتا ہے، رحمت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، دنیا اور آخرت کی عزت بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم کو ذکر کر کے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
فرمایا اسم اعظم بھی لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کا لفظ ذکر کرتے تھے۔ لفظ اللہ میں یہ تاکید تھی کہ مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور ہم بھی اللہ کہتے ہیں لیکن سویا ہوا بھی بیدار نہیں ہوتا، مردہ کھڑا ہونا تو دور کی بات۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک گولی ہے، اگر اس کو مارا جائے تو شیر ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر اسی گولی کو غلیل میں رکھ کر مارا جائے تو چڑیا بھی نہیں مرے گی، ہے تو وہی گولی جس گولی سے شیر کو مارا جاتا ہے، لیکن مارنے کے لیے جو آلہ ہے وہ بدلنے سے کیفیت بدل گئی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک تھی، اتنی پاکیزہ اور اتنا سچی زبان کہ اس زبان پر جب لفظ اللہ آیا تو مردہ کھڑا ہو گیا۔ اور ہماری جھوٹی زبان جس سے پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، اس زبان سے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو ہمیں اس کا نور اور اس کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ قصور اور جرم ہمارا ہے، یہ جو زبان ہے ہماری، اس میں وہ تاثیر نہیں رہی۔ آج بھی ایسے لوگ اور ایسے اللہ والے موجود ہیں جو تمام گناہوں سے بچتے ہیں اور پھر لفظ اللہ زبان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے، اس دور کے ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کیا تو میں نے ساری مخلوق کو دیکھا، ساری مخلوق چیونٹی تک وہ کہہ رہی تھی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ قرآن پاک میں جس طرح آتا ہے یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، ہر چیز۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک اللہ والے اس دور کے وہ کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں یہ ساری مخلوق اللہ ربی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، میری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے، مشکل ترین حالات ہیں، بیماریاں اور وبائیں ہمارے سروں پر آ کھڑی ہوئی، خوف ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، معاشی حالت ہم سب کے سامنے ہے، اور جو حالات جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسائی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو بار بار پڑھنے کی اور اس کی تلاوت